ایک وقت کی بات ہے۔ گاؤں کے کنارے پر ایک گھنا اور خوفناک جنگل تھا جسے لوگ کالا جنگل کہتے تھے۔ اس جنگل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جانے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ گاؤں کے بوڑھے افراد بتاتے تھے کہ رات کے وقت اس جنگل میں عجیب سی چیخوں اور سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ایک دن ایک جوان لڑکا عادل، جو کہ گاؤں کے روایتی قصے کہانیوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کالا جنگل جائے گا اور اس کا راز معلوم کرے گا۔ اس کے دوستوں نے اسے منع کیا، مگر عادل کا ارادہ پختہ تھا۔ رات کے وقت عادل اپنی مشل کے ساتھ جنگل میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ جنگل کے اندر بڑھتا گیا، ماحول اور زیادہ سرد اور گھنا ہوتا گیا۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور درختوں کی شاخیں جیسے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کچھ دیر چلنے کے بعد عادل کو ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ آواز جیسے کسی کے رونے کی تھی۔ عادل نے اس آواز کا پیچھا کیا اور ایک پرانی ویران سی جھونپڑی تک پہنچا۔ جھونپڑی کے دروازے کے اندر سے روشنی جھلک رہی تھی۔ عادل نے جھونپڑی کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک پرانی عورت بیٹھی تھی جس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ عادل نے عورت سے پوچھا، اب کون ہے اور اس جنگل میں کیا کر رہی ہے؟ عورت نے عادل کی طرف دیکھا اور کہا، میں وہ ہوں جو ہمیشہ سے یہاں قید ہوں۔ عادل کو عجیب سا احساس ہوا جیسے وہ کچھ غلط کر رہا ہو۔ وہ عورت اٹھ کر اس کے قریب آئی اور کہا، یہ جنگل تمہارا نہیں ہے اور تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عادل پیچھے ہٹنے لگا، مگر اس کے پاؤں جیسے زمین میں جم گئے ہوں۔ عورت نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور عادل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اچانک عادل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اس کے جسم میں ایک عجیب سی ٹھنڈک دوڑ گئی۔ صبح کے وقت گاؤں کے لوگ عادل کی تلاش میں جنگل گئے۔ انہیں صرف اس کی مشل ملی جو زمین پر گری ہوئی تھی۔ عادل کا کہیں کوئی نام و نشان نہ تھا۔ آج تک گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ عادل کی چیخیں رات کے وقت کالے جنگل میں سنائی دیتی ہیں اور وہ جھونپڑی اب بھی وہاں موجود ہے۔ سبق: کچھ اسرار ایسے ہوتے ہیں جنہیں چھوڑیے، کیونکہ ان کا پیچھا کرنا آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔